ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارتی دہشت گرد فوجوں نے سگن پورہ کولگام اور آنچے ڈورا اسلام آباد کا گزشتہ رات محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ سگن پورہ میں فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ بھارتی فوج نے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا ہے۔ موہن پورہ بڑگام میں آج صبح سویرے بی جے پی کے ساتھ وابستہ حمید نجار کو ریلوے اسٹیشن کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کر زخمی کیا ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے۔ انہوں نے 370 اور 35A کو منسوخ کرنے کے بھارتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری بھارت کی 9 لاکھ قابض فوجوں کے محاصرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کشمیریوں کی حمایت میں اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے پر ڈاکٹر مہاتیر محمد کا شکریہ ادا کیا۔ تحریک حریت جموں و کشمیر کے جنرل سیکرٹری امیر حمزہ کو کوٹ بلوال جیل جموں منتقل کیا گیا ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ امیر حمزہ کی اہلیہ کینسر کی مریضہ ہیں۔ امریکی جریدے ٹائم میگزین میں شائع ہونے والی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مسلم اکثریتی تشخص کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ایڈوکیٹ خرم پرویز نے ٹائم میگزین میں اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو بھی شخص بھارتی حکومت کی ریٹ کی مخالفت کرتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا یا مار دیا جاتا ہے۔ دریں اثنا کل جماعتی حریت کانفرنس نے سینئر حریت رہنما شیخ عبدالعزیز کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 11 اگست کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ کشمیریوں کا پاکستان سے ایک تاریخی اور لازوال رشتہ ہے۔ یہ رشتہ نظریہ اور عقیدے کا ہے۔ یہ رشتہ کچے دھاگے کا نہیں بلکہ ریشم کی ڈور سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ بھارتی جبر کی دیواریں اور ظلم کی زنجیریں اس رشتے کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہ سکتی۔ کشمیریوں کے پاکستان سے اس فطرتی، نظریاتی اور روحانی رشتے کو کمزور کرنے کے لیے بھارت نے ہر دور میں بے انتہا کوششیں کی، لیکن بھارت تمام سازشی منصوبوں اور جارحانہ اقدامات کے باوجود کشمیریوں اور پاکستانیوں کا یہ تاریخی اور لازوال رشتہ کمزور نہ کر سکا۔ پاکستان مظلوم و محکوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان مسئلے کشمیر کے ایک اہم فریق کی حیثیت سے کشمیریوں کے حق خود ارادت کے لیے ایک بے لوث وکیل اور کشمیریوں کا پشت بان کا کردار ڈنکے کی چوٹ پر نبھا رہا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دے کر پاکستانی قوم کو کشمیر کی آزادی کے لیے کسی دباؤ یا خوف کو خاطر میں لائے بغیر آخری سانس اور آخری گولی تک کشمیریوں سے عہد وفا نبھانے کی تلقین کر رکھی ہے، جبکہ قائد حریت سید علی گیلانی کا نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، لہذا کشمیر اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر اصل میں تکمیل پاکستان کی تحریک ہے۔ کشمیری اپنے شہداء کے جنازے پاکستان کے پرچم میں اٹھا کر علل اعلاناً پاکستان سے اپنے لازوال رشتے کا اظہار کر رہے ہیں۔